اچھا، اس وقت کیا المورد میں کوئی اس طرح کے اختلافات وغیرہ، ایک تو علمی وغیرہ اور کچھ اور دوسرے جو اختلافات ہوتے ہیں اس طرح، یا جیسے آپ مدارس سے آئے ہوئے کچھ لوگ ہیں آپ اور کچھ یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے، تو اس حساب سے ان میں کوئی اختلافات؟ دیکھیے غامدی صاحب، جیسے بڑے آدمی کے ساتھ میں نے وقت گزار کے ایک چیز سیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو جنت بنانے کی کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر انسان رہتے ہیں، انسانوں کے رویے، مزاج، علمی اذواق، افتاد طبع، اسٹریٹجی، اگر اس میں تفاوت نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تو مفتی شفیع علیہ رحمہ کے بقول یہ بالکل وہ معاملہ ہے کہ جیسے سب کے سب لوگوں نے اپنی عقل جو ہے وہ کسی پونجی میں ڈال کے دریا میں بہا دی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ خواب دیکھنا شروع کر دیں تو یہ گھر نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے گھروں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں شوہر یہ خواب دیکھتے ہیں، بیوی یہ خواب دیکھتی ہیں کہ جو میرا پارٹنر ہے وہ میرے طریقے سے سوچنے لگ جائے تو گھر نہیں چل سکتا۔ یہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اور یہ صلاحیت اگر نہ ہو تو علم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی یہی تنوع ہے، یہی بقلمونی ہے، یہی رنگا رنگی ہے کہ جو انسانوں کو ایک خوبصورت گلدستہ بناتی ہے۔ ایک متحمل مزاج آدمی ہے، ایک جلالی ہے، کریٹیکل انالیسس، ایک مزدور، ایک دہقان، اس سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر، ہر ادارے میں افراد موجود ہوتے ہیں، ان افراد میں اختلاف کو خوشائند قرار دینا چاہیے کہ یار یہ لوگ کوئی مقلد محض جامد لوگ نہیں ہیں، کسی بادشاہ کی بیعت اور اطاعت کر کے نہیں آگے ہیں۔ اگر جمہوری طریقوں پر انہوں نے ادارے بنائے ہیں تو ان کے اداروں میں اختلاف ہوگا، بڑی خوشائند بات ہے۔ نہیں، اس طرح کے اگر کوئی اختلاف کی خبر آئے تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اچھی بات ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں لوگ، کوئی بالکل بونگے لوگ نہیں بیٹھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کو اسکینڈل کی شکل دی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند ہے، ایک عمارت تعمیر ہوئی ہے، بھائی اس میں ایک تدبیر کا اختلاف ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک دوسری عمارت تعمیر ہو گئی، ایک وقف ہے، ایک حقیقی ہے، دونوں جگہ پہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں کوئی غم کی چیزیں نہیں ہوتی، خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اختلاف اگر ہو تو اس کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی تربیت ہماری قوم میں نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اختلاف آراء کو وہ اس پر معمول کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اختلافی اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ پہ۔ تدبیر اور اسٹریٹجی کے معاملات میں کوئی ظالم کوئی مظلوم نہیں ہوتا، کوئی غاصب کوئی مغصوب نہیں ہوتا، اس کے اندر دو مختلف زاویہ نظر سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ادارے پروان چڑھتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، ان کے اندر ایک نسل دوسری نسل کو قیادت سپرد کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کا ویلیو سسٹم، آپ کے حالات و واقعات، آپ کا کام کرنے کا طریقہ، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم تو اس طرح سے نہیں کرتے تھے، تو وہ جو ہم نہیں کرتے تھے اس کی بنا استدلال کیا ہوتی ہے، اس کے اندر جانا چاہیے۔ تو وہ یا تدبیر کا مسئلہ ہوگا یا حکمت کا مسئلہ ہوگا، وہ کوئی بنیادی اخلاقیات یا دینی نصوص کے مسئلے نہیں ہوتے۔ تو اگر اس نوعیت کے کوئی اختلاف سامنے آتے ہیں تو اس کو ایڈجسٹ کریں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، جب یہ ادارے پروان چڑھتے ہیں، کمیونٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو ان کے ایک ہیرارکی وجود میں آتی ہے، کارکن وجود میں آتے ہیں جو ایک جذبے کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ وہ اس جذبے سے خدمت کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن منتظمین کو کام لینا ہوتا ہے، تو جب کام کی توقعات پہ پورا نہ اترے تو وہ ان کو نکالتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کے اداروں میں جب وسعت پیدا ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، وہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ اپنے گلے شکوے اور دل کے پپوڑے ایسے سامنے نکالتا ہے کہ جیسے وہ اس چیز پر دنیا کو راغب کرے کہ بھئی یہ میرے ساتھ جو مثال کے طور پر مجھے نکالا گیا نا، یہ کائنات کی سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی، اور اس کے یہ مجرمین ہیں، یہ کیفر کردار تک ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے نیریٹو تو یہ دنیا کے ہر اداروں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ نظر میں زیادہ ہیں اور لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کمزور پہلو نکلے کہ جس کی بنیاد پہ معاشرے کو متعارف کیا جا سکے، یار یہ تو اتنے کریکٹرس لوگ ہیں۔ یعنی مدارس کے اندر کے لوگوں کو نہیں رکھا جا رہا ہوتا، سجدہ کو فائر نہیں کیا جا رہا ہوتا، دنیا کے ہر یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا یہ معاملہ۔ تو اگر کسی ادارے میں آپ کسی کو رکھتے ہیں اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے اس کے کام کی وجہ سے 10 چیزوں، تو کچھ وہاں منتظمین ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ادارے کو چلا رہے ہیں، وہ اس کی مالیات کے جواب دہ ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوں کہیں گے جی یہ تو ہماری اخلاقیات کا تقاضا ہے، اگر لوگوں نے ہمیں اسی خدمت کے لیے پیسہ دیا اور یہ بندہ کام نہیں کرا ہمیں تو نکالنا پڑے گا اس کو۔ تو بنا استدلال ہمیشہ اختلاف کی تلاش کرنی چاہیے۔ جو بھی شخص آ کے کہانی سنائے، اور ہم لوگوں کا قومی سطح پر یہ معاملہ ہے کہ ہم کبھی بھی بنا استدلال کی تلاش کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی نہیں ہے۔ ہمیں خبر ملنی چاہیے جس کی بنیاد پر، چونکہ شکست خوردہ قوم ہے تو سازش سے بڑی تسکین کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی کسی ناکام آدمی کو اگر آپ یہ بتائیں نا کہ تم ناکام اس لیے ہو کہ وہ کامیاب ہے، اس نے تمہارا حصہ کھایا۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نیریٹو بہت بکتا ہے، ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال ہمارے ادارے ہی نیریٹو بیچ رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے،
تو اس میں مجھے بڑی تسکین اس لیے کہ میری جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں میں سب کو اس کی نظر میں سبسٹیٹیوٹ کر لیتا ہوں. اچھا میری تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اس کا مطلب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں. میرے علم کی حد تک میں المورد کے ساتھ آج مجھے وابستہ ہوئے کم و بیش کوئی 13-14 سال ہو گئے. میرے علم کی حد تک کوئی ایک اختلاف بھی اس نوعیت کا نہیں آیا سامنے کہ جس میں کوئی شخص اپنی بنائے استدلال میں کوئی محکم اخلاقی دلیل رکھ کر آپ کے پاس آیا ہو. صحیح. ہمارے کیا ہے جی, میں نے الزام لگایا, اب آپ اس کا آ کے جواب دیں. حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی, بھئی آپ کو اگر کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو آپ متعلقہ فرد کے پاس جائیں اور اس کا جو بیان ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں. یہی دنیا میں ہونا چاہیے. تو اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ تدبیر کی نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں, اس میں کوئی اخلاقی اور علمی مسئلہ نہیں ہوتا, اور اس طرح کے اختلافات کو گوارا کرنا چاہیے. اس سے نئی راہیں کھلتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں صرف ایک سمجھنے کے لیے. یہ جو ادارہ تحریک آمدی صاحب نے بنایا, یہ ایک وقت تک پاکستان کے اندر تھا کیونکہ یہیں سے شروع ہوئی تھی. پھر اس فکر کی عالمی پذیرائی ہوئی. مختلف ملکوں میں پاکستانی کمیونٹی جو یہیں سے گئی تھی یہاں متاثر ہوئی, وہ چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں بھی کام کریں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملکوں کے اندر جو تنظیمیں بنیں گی ان کے قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کسی دوسرے ملک کی تنظیم کے تحت کام کریں گی یا آزادانہ کام کریں گی؟ کچھ قوانین ہوں گے نا. تو ان قوانین کی روشنی میں ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو اصل نظام تھا, اس کی روشنی میں سب کو چلنا چاہیے. ایک دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ان ملکوں کے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ وہاں کے لوگ اگر امداد کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو وہاں کا شہری ہونا چاہیے اور فیصلے بھی انہوں نے کرنے چاہیے. یہ حقیقت ہے اور ہوتا ہے اس طرح. امریکہ میں اس طرح ہوتا ہے. تو اب ایک بڑا فرق کیا واقع ہوگا کہ ان ملکوں میں نئی قیادت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, نئی تنظیمیں بننا شروع ہو جائیں گی. اچھا وہ ممکن ہے آپ کے ویلیو سسٹم سے ہٹ کے کوئی کام کرے, تو اس پہ آپ ان کو توجہ دلائیں گے. تو یہ توجہ دلانا, یہ اصلاح کرنا, تدابیر میں اختلاف, یہ اگر المورد میں نہیں ہوا آج تک تو میں دعا کروں گا کہ آئندہ اور زیادہ ہو. صحیح. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ حسین صاحب گزشتہ دنوں وہ ایک بندے نے اس طرح بڑی بات کی اور اس کو سنتے ہوئے مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ صحیح. مجھے ایسا لگا اس کو آپ سے کوئی مسئلہ ایسا ہے. دیکھیں مجھے تو یہ نہیں پتا, اس لیے ذاتی طور پر مجھے لگ رہا تھا جب میں نے وہ گفتگو سنی. میں کسی شخص کے بارے میں کبھی تحلیل نفسی نہیں کرتا جب تک کوئی شخص اپنے قول سے آ کے اپنا موقف بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں یہ ہے کہ اس وقت تک اپنے کام میں لگے رہو, اور کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس بات کو آپ لغویت پر معمول کرتے ہیں اس سے اعراض کرو. صحیح. مولانا مودودی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص خلاصت کا جھاڑو لے کے سامنے آ جائے تو اس وقت اپنا دامن بچایا جاتا ہے. اپنے کام میں لگا رہے آدمی, کس کس کو آپ جواب دیں گے, کس کس سے گفتگو کریں گے. آپ اگر مطمئن ہیں اپنے کردار پر, اپنی سیرت پر, اپنے اخلاق پر, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں, تو آپ اپنا کام کریں. کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے, یعنی کسی کو شکایت ہے, تو اس کے سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس آئے گا, وہ میرے پاس آئے گا اور آ کر یہ کہے گا کہ مجھے آپ کے رویے سے شکایت پیدا ہوئی ہے اور یہ میری بنائے استدلال ہے, آپ بتائیے آپ کا موقف کیا ہے. تو میں موقف بتا دوں گا. یہ ضروری نہیں کہ اس سے اتفاق کرے اور اس کو یہ لگے کہ میرے ساتھ تو عالمی سطح کی زیادتی ہو گئی ہے, تب بھی دینی اخلاقی لحاظ سے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ جب بھی کوئی رائے دے گا ساتھ میرا موقف بیان کرے گا اور کہے گا کہ شکایت میں نے اس کے سامنے رکھی تھی, اس کا یہ موقف تھا اور میری رائے یہ بنی ہے, میں اس کو عالمی سطح پر پیش کرنا چاہتا ہوں. تب یہ چیز قابل اعتنا بنے گی. لیکن دنیا میں مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو دنیا میں 10 یوں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ممکن ہے کچھ لوگوں کو ناراضگی پیدا ہو, عدم اتفاق پیدا ہو. یہ زندگی کا حصہ ہے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. چلے ایسا بہت شکریہ, میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا, تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کچھ اور موضوعات پہ ہم آپ سے گفتگو کے لیے وقت لیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. ضرور انشاءاللہ, بہت شکریہ.